شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی بلال شیئر کر رہے ہیں۔ بلال کہتے ہیں ہم لوگ سرگودا کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی خوفناک ترین کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 15 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں کی سگی خالہ جو کہ سکھر میں رہتی تھیں، ہم لوگوں نے ان سے ملنے جانا تھا، تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ بائی روڈ سفر کریں خود۔ ہم لوگ اپنی گاڑی پر جائیں گے اور ہم سرگودا سے سکھر جائیں گے۔ ہم لوگوں کی پوری فیملی تھی، جس میں میرے امی، میرے ابو، ہم 2 بھائی اور ہماری ایک بہن۔ ہم لوگ پوری فیملی بہت انجوائے کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے سفر رات کا شروع کیا، یہ سوچ کر کہ رات کو جیسے روڈز پر بہت زیادہ ٹریفک نہیں ہوتی تو ہم لوگ ٹائم سے پہنچ جائیں گے۔ ہم لوگ گھر سے نکل پڑے تقریباً رات 8 بجے کے قریب۔ راستے میں ہم لوگوں نے ایک جگہ پر اسٹے کیا، وہاں سے کھانا وغیرہ کھایا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر اپنا سفر شروع کیا۔ امی اور میری بہن سو گئی تھیں، میرا بھائی موبائل استعمال کر رہا تھا، ابو میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ تبھی ہم لوگ ایک سنسان ویران راستے سے گزر رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ جو سڑک ہے کسی پرانے گاؤں کے قریب سے گزر رہی ہے، کیونکہ راستے میں دونوں اطراف میں چھوٹے چھوٹے گھر بنے نظر آ رہے تھے، جن پر کہیں نہ کہیں روشنی جل رہی تھی، اور وہ ٹمٹماتی روشنی اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ یہاں پر کوئی آبادی ہے۔ گزرتے گزرتے ایک دم گاڑی چلا رہا تھا میں، رات کا جیسے میں نے بتایا سفر تھا، تو میں نے اسپیڈ میں گاڑی رکھی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی سامنے سے کوئی جانور بھاگتا ہوا بہت تیزی سے آ رہا ہے، گدھے جتنا جیسے اس کا وجود تھا، گدھا ہی لگ رہا تھا، کالے رنگ کا۔ پتہ نہیں وہ ایک دم سے گدھا کہاں سے آیا۔ اس گدھے کو بچاتے بچاتے میں نے گاڑی تھوڑی سائڈ پر کی، بریک لگائی، سب ڈر گئے۔ گاڑی تو میں نے روک دی، شکر الحمدللہ نہ ہم کسی درخت کے ساتھ ٹکرائے، لیکن گاڑی سڑک پر تھوڑی ٹیڑھی ہو گئی۔ امی بھی جاگ گئی، میری بہن بھی جاگ گئی، سب ڈر گئے کہ ہو کیا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ نہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ایک دم سے گاڑی کے آگے گدھا آ گیا تو میں اس کو بچا رہا تھا۔ ابو نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہیں ٹکر نہ لگ گئی ہو، جانور زخمی نہ ہو گیا ہو۔ میں نے جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہیں گدھے کا نام و نشان نہیں تھا۔ گدھے کے ہانکنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن گدھا کہیں تھا ہی نہیں۔ میرا بھائی بھی باہر نکل آیا، وہ بھی کہنے لگا کہ یہ کیا، گدھے کے ہانکنے کی آواز تو آ رہی ہے لیکن گدھا تو کہیں ہے ہی نہیں۔ تھوڑا سا اور آگے جا کر ہم لوگوں نے دیکھا تو ایک جیسے جانوروں کو باندھنے والی ایک جگہ بنائی ہوتی ہے، وہ جیسے اوپر بانس وغیرہ لکڑیاں رکھ کے ایک شیڈ سا بنایا ہوا تھا۔ ہمیں لگا شاید اس کے نیچے جا کر بیٹھ گیا گدھا۔ میرے بھائی نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو ہم لوگ جیسے ہی آگے گئے، جس طرح سے گدھے کی آواز آ رہی تھی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کونے میں ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے کوئی انسانی وجود بیٹھا ہوا ہے۔ ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگ فوراً وہاں سے واپس آئے، گاڑی میں بیٹھے۔ ابو نے کہا کہ کیا ہوا، ہم نے کہا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے جانور۔ اس وقت ہمیں کسی کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم لوگ وہاں سے گاڑی لے کر نکل پڑے۔ اب پتہ نہیں اس چیز میں وہ جو ایکسیڈنٹ ٹائپ ایک کام ہوا، اس میں کیا ہوا، میرے باڈی پارٹس میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، میرے پورا جسم، میرا وجود، میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے تھے، میرے سے ڈرائیونگ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی اظہر سے کہا کہ تم ڈرائیو کر لو، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی رات کا سفر ہے تو میری ڈرائیونگ اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں سفر کروں۔ ابو کی بھی آئی سائٹ ویک تھی۔ ہم لوگ پہنچتے پہنچتے کافی آگے نکل آئے، سکھر ابھی بھی دور تھا۔ میں نے گھر والوں کو کہا کہ میرے سے اس سے زیادہ ڈرائیونگ نہیں ہو رہی، میری طبیعت بڑی سخت خراب ہو رہی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میرا سر چکرا رہا ہے۔ ابو نے کہا کہ یہاں پر دیکھو کوئی ہوٹل، کوئی ریسٹورینٹ ہے، تو ہم لوگ کوئی ریسٹ ہاؤس ہو تو ہم لوگ وہاں پہ رک جاتے ہیں، رات سٹے کر لیتے ہیں، صبح چلے جائیں گے۔
ہم لوگوں نے وہاں پر ایک جگہ تھی تو وہاں پر جیسے ابھی بھی وہی گاؤں بستی نما جگہ وہی چل رہی تھی، اس کو کراس کے تو آگے ایک پیٹرول پمپ آیا، وہاں پر رکے، ہم لوگوں سے پوچھا کہ پاس یہاں پر کوئی ہوٹل یا کوئی گیسٹ ہاؤس وغیرہ ہے، کوئی ایسی جگہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں سے تقریباً آپ لوگ 10 کلومیٹر آگے جائیں گے تو وہاں پر ایک گیسٹ ہاؤس ہے، آپ لوگ وہاں پر رات گزار سکتے ہیں، مسافر خانہ ہے۔ ہم لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، میں نے شکر ادا کیا کہ چلو 10 کلومیٹر میں سفر کر لوں گا، گیسٹ ہاؤس آ جائے جیسے کیسے کر کے۔ 10 کلومیٹر سفر کر کے ہم لوگ آئے، تقریباً مجھے 45 منٹ لگ گئے کیونکہ وہ سڑک بہت سخت خراب تھی، اتنی سخت خراب سڑک تھی کہ گاڑی چلانا بہت مشکل تھا، پورا راستہ پوری سڑک جیسی ٹوٹی ہوئی تھی، جگہ جگہ سے بہت بڑے بڑے گڑھے تھے۔ وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے تو ایک سائن بورڈ نظر آیا ایک گیسٹ ہاؤس کا، ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کہ یہاں پر کوئی مہمان خانہ تو ہے۔ ہم لوگ مسافر خانے کی طرف گئے تو دیکھا وہ ایک پراپر ہوٹل ہی بنا ہوا تھا، لائٹس لگی ہوئی تھی، اور رات کی تاریکی میں جیسے وہاں پر فی الحال کوئی گاڑی نہیں کھڑی تھی۔ ہم لوگ وہاں سے اترے، ہم پہلے دیکھا کہ جگہ کھلی بھی ہے یا نہیں، شاید بند ہو، ہم لوگ اتر جائے سارے، میں اور میرا بھائی اترے، ہم لوگ آگے گئے تو وہ ابھی اوپن تھا، اندر جیسے ریسیپشن پر لوگ بھی تھے۔ ہم لوگوں نے اسلام دعا کیا، ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کو 2 رومز چاہیے، ہم لوگوں کی فیملی ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پر نائٹ سٹے کرنا ہے، صبح ہم لوگ چلے جائیں گے۔ لوگوں نے پہلے ساری انویسٹیگیشن کی کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ وہ، ہم نے بتایا کہ ہم لوگ سرگودا سے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے سکھر جانا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آ جائیں، ہم یہ فیملی کے لیے بھی ہم لوگوں کا 2nd فلور ہے، ویسے جو اکثر کپل یا سنگل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس رومز ہیں۔ ہم لوگوں نے 2 کمرے لے لیے، ایک کمرے میں امی ابو اور میری بہن تھی، ایک کمرے میں ہم دونوں بھائی ہو گئے کیونکہ کمرے اتنے بڑے نہیں تھے وہاں پہ۔ 2nd فلور پر ہم لوگوں کو انہوں نے وہ کمرے دے دیے، 14-15 کمرے دونوں خالی تھے، وہ ہمیں دے دیے، یہ بالکل لاسٹ پر تھے۔ ہم لوگوں نے سامان وغیرہ تو کوئی نہیں باہر نکالا کیونکہ رات ہی گزارنی تھی، ہم لوگ چلے گئے۔ مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے مجھے بخار ہو گیا، مجھے بڑی سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے امی ابو سے کہا کہ میں سونے لگا ہوں، صبح آپ لوگوں نے 6 بجے جگا دینا، ہم لوگ 6 بجے سفر شروع کر لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 6 بجے تمہیں ہم جگا دیں گے۔ ہم لوگ جا کے دونوں بھائی ایک کمرے میں لیٹ کے، امی ابو ایک کمرے میں لیٹ کے، اب جیسے ہی ہم لوگ بستر پر لیٹے تھوڑی دیر کے بعد جیسے نیند سی آنے لگ گئی، مجھے ایسا لگا کہ میرے کان میں کوئی بول رہا ہے، کسی عورت کے بولنے کی آواز تھی، جیسے کوئی لفظ بولتا ہے، کوئی بات کہتا ہے۔ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی، کمرے میں 0 لائٹ بلب چل رہا تھا، اس کے باوجود مجھے بہت ڈر لگنے لگا، ایک دم سے مجھے ایسا لگا بالکل گھپ اندھیرا ہے، پھر جیسے میں نے پوری آنکھیں کھولی تو سبز رنگ کی روشنی ابھی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس سبز رنگ کی روشنی میں میں نے اپنے بیڈ سے دور کرسی پر کسی کو بیٹھے دیکھا، وہاں سے ایک وجود تھا جیسے کوئی عورت ہے، سامنے بیٹھی ہوئی ہے، کھلے بال جیسے کرلی ہیئرس ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہیئرس سے، سر بھی بہت بڑا لگ رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کیا۔ جب میں غور کر کے دیکھنے لگا تو اس میں حرکت ہوئی، اب وہ جو تھی وہ پہلے اس طرف فیس کر کے بیٹھی ہوئی تھی، جب میں اس کو غور سے دیکھنے لگا اس نے پورا چہرہ میری طرف کیا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ ایک دم میں نے چلانا شروع کیا، میرے چیخو پکار سن کر میرا بھائی جاگیا اور کہنے لگا کیا ہوا بلال، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ابھی میں نے یہاں پر کسی عورت کو دیکھا ہے۔ اس نے فوراً کمرے کی لائٹ چلائی، کہیں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن زمین کے اوپر جس جگہ پر میں نے اس عورت کو دیکھا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر گیلے پیروں کے نشان لگے ہوئے ہیں، صرف 3 قدم، بالکل گیلے ننگے پاؤں جیسے کوئی چل کر آیا اندر۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ یہ پاؤں کے نشان ننگے پاؤں کے کس کے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ میں نے اسی جگہ پر تو کسی عورت کو دیکھا ہے۔ اتنے میں مجھے بہت اونچی آواز آئی جس میں سے ابو بول رہے ہیں کسی کے ساتھ۔ ہم دونوں بھائی فوراً سے اٹھے، ہم لوگ باہر نکلے، پوری گیلری خالی تھی، جبکہ ہمیں ابو کے بولنے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے ابو باہر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کسی سے بول رہے ہیں۔ یہ آواز صرف میں نے نہیں سنی، میرے بھائی نے بھی سنی۔ اس نے کہا پتہ نہیں ابو کی آواز آ رہی تھی، ساری خیریت ہو؟ ہم لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، 1-2 بار بلایا ابو کو، وہ تو گہری نیند میں تھے، سوئے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم لوگ پھر آ کے کمرے میں لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد باہر کھڑکی سے
اتنی خوفناک کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آنے لگی. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں اس جگہ پر اتنے کتے ہیں اور وہ سارے جیسے جمع ہو کر اس مسافر خانے کے آس پاس پہنچ گئے. بہت ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میرا بھائی کہتا یہ بڑی عجیب سی جگہ لگ رہی ہے, دیکھو ادھر کوئی ہمیں مسافر بھی نظر نہیں آیا ہمارے سوا, اور یہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں, بھونکنے کی آوازیں اور یہ گیلے پیروں کے نشان, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. امی ابو والے کمرے میں چلتے ہیں, ہم کارپیٹ پر سو جائیں گے. میں نے سے کہا کہ نہیں انہیں تنگ نہ کرو, وہ گہری نیند میں سوئے. میں ٹائم دیکھا, ابھی ٹائم ہوا تھا 3:45 کا. میں نے سے کہا کہ بس تھوڑا سا ٹائم رہے گا, 6 بجے ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے. ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے, دروازے پر دستک شروع ہو گئی. ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ باہر کون ہے. اتنے میں میری بہن مریم کی آواز آئی, بھائی دروازہ کھولیں, بھائی دروازہ کھولیں. ہم لوگ فوراً سے اٹھے, دروازہ کھولا, باہر کوئی بھی نہیں. ہم لوگ دونوں بھائی ساتھ پکڑ کر بیٹھ کے کہ یہ مذاق کیا ہو رہا ہے, پہلے ابو کی آواز اور مریم کی آواز. اب ہم سے رہا نہیں گیا, ہم لوگوں نے فوراً دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے دروازہ کھٹکھٹایا تو 4-5 منٹ کے بعد وہ لوگ نیند سے جاگے. ابو نے کہا ساری خیریت ہے, ابھی تو میں نے الارم لگایا ہے, ابھی تو ٹائم نہیں ہوا. تو کیا ہوا ہے, خیریت ہے؟ ہم لوگوں کے چہرے دیکھ کر ابو پریشان ہو گئے, انہوں نے اندر ہم لوگوں کو بلایا. ہم لوگ ڈر سے پیلے زرد ہم لوگوں کے چہرے ہوئے تھے. ابو کو ساری بات بتائی کہ ہم لوگ تو رات بھر کے جاگ رہے ہیں, ہمارے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے. کمرے میں پہلے عورت نظر آئی ہے, پھر آپ کی آوازیں, پھر باہر اتنے کتے بھونکے ہیں, اور اب مریم دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. ابو نے کہا مریم تو وہ سوئی ہوئی ہے اپنی امی کے پاس, اس نے تو باہر نکلی نہیں ہے. ہم نے ابو سے کہا کہ ابو ہمیں تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ماجرا, ہم لوگ ادھر ہی سو جاتے ہیں. ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دونوں بھائی بھی ادھر ہی سو جاؤ. ہم لوگ فوراً اس کمرے میں گئے, وہاں سے ہم لوگ پلو لے کر آئے. جیسے ہم لوگ وہاں سے پلو لے کر آئے تو وہیں پر کارپیٹ تھا ایک سائڈ پر, ہم لوگ وہیں پر لیٹ گئے. رات گزارنی تھی, کیا کرتے. جیسے کمرے کا دروازہ بند کیا تو اب جس کمرے میں ہم لوگ تھے اس کمرے میں جیسے اس دیوار کے اوپر جیسے کوئی چیز ہتھوڑی کے ساتھ کوئی چیز مارتا ہے دیوار کے اوپر, جیسے کوئی کی وغیرہ لگاتے ہیں دیوار میں, تو وہ آوازیں آنے لگ گئی. ابو بھی جا کے, میں نے کہا ابو یہ وہی ساتھ والا کمرہ ہے جہاں سے آوازیں آ رہی ہے. ابو نے کہا کہ ہو نہ ہو مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگتی. اتنے میں پھر ہمارے کمرے پہ, اب اس کمرے میں ہم لوگ آئے, یہاں پر دستک شروع ہو گئی. کوئی دروازہ کھٹکھٹانے لگ گیا. ابو نے پوچھا کون ہے باہر. ایک عورت کی آواز آئی کہ آپ کا کچھ سامان باہر رہ گیا. یہ اس عورت نے ہمیں کہا کہ آپ کا کچھ سامان باہر رہ گیا. ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارا کون سا سامان باہر رہ گیا. ابو نے کہا کہ ریسپشن پر کوئی چیز تو نہیں تم لوگ چھوڑ آئے. ابو نے کہا میں دیکھتا ہوں. ابو اٹھے, اپنے جیسے دروازہ کھولا, باہر جھانک کر دیکھا. ایک عورت تھی, ابو بتاتے ہیں اس نے جیسے ڈارک سے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, بلیک نہیں لگ رہے تھے, ڈارک سے کلر کے کپڑے تھے, اور سامنے جا کر کونے میں کھڑی ہو کر پلٹ کر دیکھنے لگی. ابو نے کہا کہ کون سا سامان, تو وہ کہنے لگی کہ یہ ادھر سیڑھیوں میں پڑا ہے. اس نے ابو کو یہ کہا. ابو نے ہم دونوں بھائیوں سے کہا کہ سیڑھیوں میں کون سا سامان پڑا, آؤ لے کر آتے ہیں. میں بھی اٹھا, میرا بھائی بھی اٹھا, ہم لوگ سیڑھیوں کے پاس آئے. اس وقت بھی وہ عورت کونے پر کھڑی تھی, ہم لوگوں نے بھی اسے دیکھا. وہی کرلی بال جو عورت مجھے اندر بیٹھی نظر آئی تھی. خیر ہم لوگ سیڑھیوں کے قریب ابھی جانے لگے تو ہمارے سے پہلے وہ ٹرن کر گئی. ہم لوگ وہاں پر مڑے, وہاں پر نہ کوئی عورت تھی نہ کوئی سامان تھا. ہم لوگ بھاگے نیچے, ریسپشن کے پاس آئے. ریسپشن پر ایک آدمی تھا. ہم نے سے بات کی کہ بھئی تمہارا مینیجر کہاں ہے, یہاں پر ہمارے ساتھ تو پر یہ واقعات ہو رہے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, یہاں پر تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو مینیجر تو ہیں وہ تو چھٹی کر گئے ہیں, وہ تو صبح ہی آئیں گے. ہم نے کہا کہ بس ہم لوگ اب یہاں پر نہیں رکیں گے, ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اگر چیک آؤٹ کرنا ہے تو آپ چلے جائیں. ہم لوگ فوراً اوپر گئے. کہ اس کے چہرے سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں پر ماجرا کچھ ہو رہی ہے, وہ بھی بہت ڈرا ہوا تھا. ہم لوگ فوراً سے اوپر گئے, امی کو جگایا, مریم کو جگایا. آہستہ آہستہ ہم لوگ بول رہے تھے. جیسے ہی ان لوگوں کو ہم لوگوں نے جگایا تو ایک دم میری بہن کہتی ہے کہ اٹھ کر جیسے کمرے سے باہر آنے لگے. ہم لوگ کمرے میں ہی تھے, ان کو بتا رہے تھے کہ بس ہم لوگوں نے یہاں سے نکلنا ہے, یہاں پر رات بھر سے بہت عجیب و غریب پرسرار واقعات ہو رہے ہیں. ابھی میری بہن جاگی ہے تو کہتی ہے بھائی آپ کے پیچھے باہر کوئی کھڑا ہے, گیلری میں کوئی عورت ہے, یہ کون ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. بس وہ دیکھنے کی دیر تھی. ہم لوگوں نے کہا کہ جلدی یہاں سے نکلو. ہم لوگ فوراً
वापस आए, नीचे रिसेप्शन पर चेकआउट किया और वहाँ से हम लोगों ने अपनी गाड़ी ली। जब हम लोग अपनी गाड़ी के करीब आने लगे, हम लोगों ने अब गाड़ी वहाँ पर उनकी जो पार्किंग वाली जगह थी वहीं पर खड़ी की हुई थी। वहाँ से मैं गाड़ी निकालने लगा। जैसे मैं गाड़ी निकाल कर सबको मैंने बिठाया तो वहाँ से सड़क पर जाने लगे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो ही औरत जो है जिस तरफ वो पार्किंग का एक कॉर्नर सा था वहाँ पर खड़ी हुई थी। इतने हम लोग खौफजदा हुए, हमने अम्मी और मरियम को सारी बातें बताई। वो लोग अलग से डर गए कि इतना कुछ होता रहा, आप लोगों ने हमें जगाया नहीं। अब्बू ने कहा कि इसीलिए नहीं जगाया कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा डर जाना था। इन लोगों ने मुझे भी बाद में आके जगाया। हम लोग सखर पहुंचे, सबकी तबीयतें बड़ी सा ख़राब हो गई, जो कुछ भी रास्ते में हमारे साथ हुआ। सुबह जाकर हम लोगों ने सबको किस्सा बताया। तो मेरे खालू जो थे, मेरे खालू के एक दोस्त थे, वो पेट्रोलियम में थे, पेट्रोलियम पुलिस में। वो बताते हैं कि वो जो, मैं उस मेन लोकेशन का नेम नहीं बता सकता जहाँ पर वो गेस्ट हाउस है, उनका ये कहना था कि वो जो गेस्ट हाउस है वो मशहूर है, वहाँ पर कोई रात नहीं गुजार सकता। वहाँ पर इतना आसेब है कि वहाँ पर जो कोई भी मुसाफिर रात को ठहरता है वो वहाँ से भाग जाता है। कोई नहीं जानता कि वहाँ पर वो जो रिसेप्शन है वो रात कैसे गुजारते हैं। सुनने में ये आया है कि मिडनाइट में वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। उस पूरे गेस्ट हाउस में सिर्फ और सिर्फ उस मुसाफिर खाने में मुसाफिर ही बचते हैं, या आ जाकर कोई एक आधा सिक्योरिटी गार्ड जो चक्कर लगाकर वो भी वहाँ से चला जाता है, और सुबह फजर के अज़ान के बाद वो लोग वहाँ पर वापस आ जाते हैं। मेरे खालू ने कहा दोबारा कभी भी आप लोगों ने इस तरह से, जो हाईवे पर गेस्ट हाउस होते हैं, मेहमान खाने बने होते हैं, मुसाफिर खाने बने होते हैं, अक्सर ये आसिफ़ज़दा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस तरह से तो लोग आते नहीं हैं, ना ही आबाद होते हैं। कभी कोई मुसीबत का मारा हो तो वहाँ पर रुक जाता है। आइंदा आप लोगों ने वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना। अगर कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट हो तो वहाँ पर लोग अगर स्टे करते भी हैं तो उनको डर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लोग रहते भी हैं और वैसे भी स्टे करने के लिए भी रुकते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर रौनक रहती है। लेकिन जो बिल्कुल हाईवे पर या वीरानों में इस तरह से जो मुसाफिर खाने बने होते हैं, वहाँ पर लोगों के साथ बहुत से हादसात और वाक़यात हो जाते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन 10 दिन गुजारे। वो 10 दिन भी जो थे उनमें भी मुझे अक्सर खौफनाक ख्वाब आते थे, मुझे बहुत डर लगता था। उसके बाद जब हम लोग वापस आए, वो जो जानवर मेरी गाड़ी के आगे गधा सा आया था, और उसके बाद गधे की आवाज़ का आना और वहाँ पर एक इंसानी वजूद का नज़र आना, वो आज भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि वो क्या था। मैंने बाद में एक दो साहिब इल्म थे, उनसे इस बारे में बात की, तो उनका ये कहना था कि बाज़ औक़ात जिन्नात जो है जानवरों के रूप में भी आते हैं। हो सकता है वो जो गधे के रूप में आया था वो आया हमला करने ही था, उसने गाड़ी के साथ टकराना था तो शायद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन तुमने उसको भी बचा लिया और गाड़ी को भी, तुमने टक्कर होने दी ही नहीं, फिर भी उसने अपना असल रूप जाहिर कर दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो वो गाड़ी के पीछे नहीं लगा। अगर गाड़ी के पीछे लग जाता तो जहाँ तक उसका बसेरा था उसने नुकसान देना ही देना था। उसके बाद आज तकरीबन 15 साल हो गए, हम लोगों ने दोबारा कभी भी इतना लंबा रात का सफ़र नहीं किया, बल्कि हम लोग अब रात को सफ़र करते ही नहीं है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हम लोग डे टाइम ही सफ़र करते हैं। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। वैसे ही मैंने अक्सर लोगों से ऐसे वाक़यात सुने हैं जो रात को सफ़र करते हैं, दूर दराज के जो लंबे सफ़र होते हैं, उन लोगों के साथ अक्सर मामलात और वाक़यात ऐसे हो जाते हैं। जब भी सफ़र पर निकला करें सदका खैरात करके निकला करें, और आयतुल कुर्सी, दुरूद पाक, चारों कुल इनका हिसार लाजमी करके निकला करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता जिन रास्तों से हम लोग गुजर रहे हैं वहाँ पर क्या क्या मामलात हो सकते हैं। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। एहतियात अगर थोड़ी सी इंसान कर ले तो वो बहुत से हादसों से बच सकता है। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जावेद शेयर कर रहे हैं। जावेद कहते हैं कि आज आपके साथ हम लोगों के इलाके की एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग भेरा के रहने वाले हैं। आज से तकरीबन 18 साल पुरानी बात है। हम लोगों के इलाके में एक मोहल्ला था, वहाँ पर कुछ ऐसा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खजूर के दरख्त लगे हुए थे। मोहल्ले से आगे कोई खुली जगह थी, जैसे कोई प्लॉट टाइप जगह होता है, लेकिन वो किसी का प्लॉट नहीं था, एक खाली ग्राउंड टाइप जगह थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खजूर के दरख्त थे। इसके अलावा वहाँ पर जैसे पीपल के दरख्त भी थे। अक्सर वहाँ पर शाम के टाइम लड़के जाकर बैठते थे, क्रिकेट मैच खेलते थे। कभी कुछ ख़वातीन भी मोहल्लों से निकल कर
बच्चों को लेकर आ जाया करती थी। इस तरह से वो जगह जो है वो ज़रा पुररौनक होने लगी। फिर जैसे ही सर्दियों का मौसम आया, लोगों ने उस तरफ आना जाना छोड़ दिया। वो जगह बिल्कुल वीरान और सुनसान हो गई, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती थी, कोई अपने घरों से बाहर निकलता नहीं था और शाम होते ही हर कोई अपने घरों में चला जाता था। दिसंबर की यक कड़कती रातें थी, इतनी सर्दी वाली। हम लोगों के इलाके का जो चौकीदार था, बेसिकली 2 चौकीदार थे, वो दोनों पूरे इलाके की मोहल्लों की रात भर वो जैसे वहाँ पर चक्कर लगाते थे, हिफाजत करते थे। उनमें से एक चौकीदार जो था वो उस ग्राउंड की तरफ भी जाता था कि यहाँ पर फैमिलीज आती हैं अक्सर, तो मुझे इस जगह की भी हिफाजत करनी चाहिए, अब ये जगह बिल्कुल वीरान हो गई है। वो जब भी उस तरफ जाता था वो यही बात करता था कि मुझे वहाँ से दरख्तों के पास से किसी औरत की आवाज़ आती है, मुझे रात में कोई औरत आवाज़ें देती है। तो वो कहता है कि जब मैं उन दरख्तों के पास जाता था तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता था, मैं वहाँ से वापस हो जाता था। इसी तरह से मैंने रेगुलर वहाँ पर जाना शुरू कर दिया। एक रात की बात है, आज मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही थी और मुझे दूर से ऐसा लगा जैसे एक खजूर के दरख्त के ऊपर आग लगी हुई है। ये मंजर देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया, डर गया। तो जैसे ही मैं वो बड़ी तेज़ी के साथ अपना साइकिल लेकर आगे गया तो मेरे वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो आग गायब हो गई। उसी वक्त मुझे एक औरत की खौफनाक चीख सुनाई दी और मैंने दरख्त के ऊपर से एक सर को लटके हुए देखा। वो उल्टी लटकी हुई थी, उसके बहुत लंबे बाल थे, सफ़ेद रंग की आंखें थीं, सफ़ेद ही उसका लिबास था। उस चौकीदार ने अपनी आंखों से जब उस मखलूक को देखा, वो चीखो पुकार करता वापस तो भागा, लेकिन जैसे वो उन घरों के करीब पहुंचा वो बेहोश हो गया। रात भर वो वहीं पर बेहोश रहा। सुबह जब इलाके के लोग जाके, जब वहां पर उन लोगों ने चौकीदार को बेहोश देखा, पहले ये लगा कि शायद इसको कुछ हो गया या ठंड के मारे ये बेहोश हो गया या किसी ने कोई हमला वगैरह किया, जैसे अक्सर चोर वगैरह हमला कर देते हैं। लेकिन साइकिल पास था, टॉर्च पास था, हर चीज उसके पास ही थी। दूसरे चौकीदार से जब पूछा गया तो उसने ये कहा कि मैं तो इस तरफ आई ही नहीं, मैं तो यहाँ पर अपना पूरा राउंड करके तो दूसरी तरफ चला गया था, मुझे इसका पता ही नहीं चला कि इसके साथ हुआ क्या है। फिर उसके बाद उस चौकीदार को उठाकर जैसे मस्जिद में लेकर गए, वहां पर पानी के छींटे मारे, मौलवी साहब ने पढ़ाई की, उसको होश आया तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा था, इतना खौफजदा था कि वो कांप रहा था और पूछ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। इलाके के लोगों ने कहा कि तुम इस वक्त मस्जिद में हो, तुम बेहोश पड़े थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इस तरह से तुम्हारे ऊपर किसने हमला किया। उसने फिर वो रात वाला सारा किस्सा बताया कि मैं जब भी उस ग्राउंड में जाता हूँ मुझे वहां से आवाज़ें आती हैं, औरत के बोलने की आवाज़ें आती हैं, कभी कभार वो मुझे बाकायदा आवाज़ें देती है। 3-4 बार मैं उन दरख्तों के करीब गया हूँ, मैं टॉर्च से देखता हूँ, मुझे नजर कोई नहीं आता था, मैं वापस आ जाता था। फिर उसके बाद मैंने दरख्त के ऊपर जब आग लगी देखी तो मैं करीब चला गया। मेरे वहां पर पहुंचते पहुंचते वो आग बुझ गई, कोई नामो निशान, कोई धुआं, कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने उस दरख्त पर एक औरत को लटके देखा, वो इतनी बेहानक है कि मैं बता नहीं सकता। मौलवी साहब को उसकी हालत देखकर अंदाजा हो गया था कि ये बहुत खौफजदा। मौलवी साहब ने उसे दम किया और कहा कि पूरे 11 दिन तुम उस साइड पर मत जाना, वो मखलूक तुम्हें अपना आप जाहिर अगर कर रही है तो तुम पर हमलावर भी हो सकती है। फिर मौलवी साहब ने बताया कि खजूर के वो जो दरख्त है वो आज सेबजद है, उनके ऊपर उस चुड़ैल आफत का बसेरा है। रात के वक्त वो वहां पर अक्सर होती है। कभी कभार जब मैं फजर की नमाज से पहले मस्जिद की तरफ आता हूँ तो मुझे अक्सर उस तरफ से चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन मैं अल्लाह का जिक्र अस्कार करते मस्जिद में पहुंच जाता हूँ। आप लोग भी अपने बच्चों को लेकर इतनी रात को वहां पर मत जाया करें, क्योंकि ये मखलूकात अक्सर हावी हो जाती हैं। फिर हम लोग वहां पर दिन के टाइम भी जब जाते थे तो बच्चे अगर उन खजूरों के दरख्तों के नीचे जाते थे तो बीमार हो जाते थे। बल्कि मेरे भांजे को वो खजूर के दरख्त के नीचे भाग रहा था, खेल रहा था अपने छोटे भाई के साथ, तो एकदम से ऐसा लगा जैसे उसको वाज़ेह तौर पर किसी ने बहुत जोर से धक्का दिया है। मैं ये सब देख रहा था, मैं फौरन से उठा, मैंने उन बच्चों को कहा कि चलो घर, अभी दिन का टाइम था, सर्दियों की धूप थी। मैं घर ले आया, वो बड़ा बीमार भी रहा, हम लोगों ने दम करवाया तब वो ठीक हुआ। उसके बाद ना हम लोग उस ग्राउंड में गए, ना उन खजूरों के दरख्तों के पास गए। तो ये हमारे इलाके की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। वैसे ये बात ठीक है कि जहाँ पर कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जिन पर जिन्नात का बसेरा होता है, जैसे पीपल, बरगद, बेरी, ये मशहूर दरख्त हैं, जामन। लेकिन खजूर के दरख्त के बारे में भी मैंने सुना है
جیسے ایک تو وہ بہت زیادہ ہائٹڈ درخت ہوتا ہے، اس کی اونچائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ اکثر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو جنات پائے جاتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت کے اوپر چڑیل کا بسیرا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے رحم مانگنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی ایسی جگہ کی نشاندہی ہو جائے تو ان جگہوں پر نہیں جانا چاہیے کبھی بھی، کیونکہ احتیاط آپ کو ہزار نقصان سے بچا سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔